سیلریز والا بھی کریں. آج اسٹاک مارکیٹ نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا, ڈالر ایٹ دا ہائیسٹ لیول چلا گیا ہے. اعتراض آپ پہ یہ ہو رہا ہے کہ, اور عمران خان نے بھی کیا ہے, کہ آپ لوگ آئی ایم ایف کے سامنے لیٹ گئے ہیں. آئی ایم ایف پہ اعتراض آپ پہ یہ ہو رہا ہے کہ, اور عمران خان نے بھی کیا ہے, کہ آپ لوگ آئی ایم ایف کے سامنے لیٹ گئے ہیں. آئی ایم ایف پہ جانا مجبوری ہے, لیکن جس طریقے سے بات کرنی چاہیے. آپ کے فائنانس منسٹر روز کہتے ہیں ہم کیا کریں, مجبوری ہے, آئی ایم ایف کے پاس تو جانا ہے. تو آئی ایم ایف اب آپ کو اور سکویز کر رہی ہے, بیکاز جس طرح بات ہونی چاہیے کم از کم اب وہ بھی نہیں کر رہے. دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ اٹ واز آلویز گوئنگ ٹو بی, میرا قاہرہ صاحب کو زیادہ اچھا کابینہ کے اجلاس یا انٹرنل بریفنگز میں پتہ ہوگا کہ آئی ایم ایف واز میک اور بریک. کہ حکومت میں آنے کے بعد اگر آپ کو یہ پتہ ہوتا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ڈیل نہیں ہوگی تو میرا خیال ہے بہت ہی خراب سچویشن تھی. اور کوئی بھی دونوں سائڈ سے, ایون اپوزیشن جو اب اپوزیشن ہے یا ٹریجری بینچز پر جو بیٹھے ہوئے ہیں یا حکومت کے یا نیوٹرلز ہیں, دے آل ایگری آن ون تھنگ کہ ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنی ہے. یہ بھی بات صحیح ہے کہ خود مختاری کے ساتھ کرنی, یہ تو نہیں لیٹ جائیں. اب لیٹ جانا از اے مائنڈ سیٹ کہ جی عمران خان کس کو لیٹ جانا کہتے ہیں. جنوری میں جب منی بجٹ پاس کروایا تھا 250 بلین روپے کا آئی ایم ایف کے کہنے پر, وہ ہماری نظر میں لیٹ جانا تھا. جب اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا سودا کیا تھا آئی ایم ایف کے کہنے پر, وہ بھی لیٹ جانا تھا, بلکہ لیٹ جانے سے بھی زیادہ. یہیں پہ ایک رک لیں. آئی ایم ایف کے اوپر آپ لوگوں کے بیان تھے کہ جو سا اسٹیٹ بینک کا سودا خود مختاری کا, آپ نے کہا تھا ہم ون آف دا فرسٹ تھنگز جو ہم کریں گے ہم آ کے اس ایکٹ کو امینڈ کریں گے. آپ نے نیب کا امینڈ تو فوراً کر لیا کیونکہ آپ کا فائدہ اس میں. آپ نے فوراً ایکسپیرٹس پاکستانیز کی ووٹنگ کا فوراً آپ نے کر لیا. تو بس اسٹیٹ بینک تو بہت بڑا ملک کے خلاف دشمنی تھی, اس پہ کیوں نہیں آپ نے پھر بالکل ہمارا یہ کنسنسس تھا کہ اسٹیٹ بینک کا جو بل ہے اس سے جو ملک کی خود مختاری ہے, کیونکہ ایک اسٹیٹ بینک ظاہر ہے اگر رسپانسبل نہیں ہے بالکل بھی ٹورڈز دی فیڈرل گورنمنٹ, اور وہ جو بھی پالیسی بنائے, پالیسی ریٹ بنائے, وہ تو ہمیں پتہ ہے, ہم تو اس کے خلاف بولتے رہے. ہاں ہم بھی بولتے رہے. اس میں صرف فرق یہ تھا کہ ہمارے پاس چوائسز کیا تھیں. ہم اپریل میں آئے اور ہم پہلے وہ امینڈمنٹ کو ختم کرتے تو آئی ایم ایف کی ڈیل تو ختم ہو جاتی نا. So without us getting the time to settle down. تو پھر ان کو کیوں کہتے تھے کہ آپ ختم کریں؟ بھائی یہ تو 3.5-4 سال ہو چکے تھے نا, ان کے پاس تو ٹائم تھا نیگوشیٹ کرنے کا بھی. آئی ایم ایف کی ڈیل کو پہلی دن تو نہیں انہوں نے سٹارٹ کی تھی, آئی ایم ایف کی ڈیل ہوئی تھی 2019 میں, اور یہ ہم بات کر رہے ہیں 2022 کی. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت ان کے پاس, اور پھر بیچ میں کووڈ آ گیا, ان کے پاس ٹائم بھی تھا ریوائیو کرنے کا, ری نیگوشیٹ کرنے کا. ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا. تو اس وقت اگر ہم اسٹیٹ بینک کا وہ اڑا دیتے اور پھر ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے تو نیب اور اس کا کوئی تعلق نہیں. آپ کے پاس نیب کی تھا, آپ کے پاس ووٹنگ والے رائٹس کا ٹائم تھا. ٹائم نہیں تھا تو اسٹیٹ بینک کا جو ڈائریکٹ پاکستان ٹائم تو تھا, لیکن اگر ہم وہ ایکشن کر دیں, اب بھی کر دیں, اسٹیٹ بینک کا 1 منٹ میں کر سکتے ہیں نا, اڑا سکتے ہیں. پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا تو کیا ہوگا, آئی ایم ایف کی ڈیل ٹھپ ہو جائے گی, پاکستان ڈیفالٹ میں چلا جائے گا. نہیں تو پھر ایک سوال ہے, پھر میں ان کے پاس آ رہا ہوں, میں بتا دیتا ہوں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ تو پھر جب معاہدہ ہو جائے گا پھر آپ کہیں گے یار اب تو معاہدہ ہو گیا, اب ہم نہیں ہٹا سکتے. نہیں, there will be better times جب پاکستان will be in a stronger position. ایک ہو سکتا ہے اگلی حکومت, یہ تو سٹاپ مطلب ایک ارینجمنٹ ہے 1.5 سال کے لیے. ایک وقت آئے گا جب آپ ری نیگوشیٹ کر سکیں گے, اور پھر آپ اس وقت 1 سال تک آپ نہیں چھیڑیں گے اسٹیٹ بینک کے لاء کو. دس از واٹ آئی گیس. وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے ہاتھ پاؤں باندھ کے پھینک دیا, ہمیں کیا کہتے ہو؟ دیکھیں اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں, میں 2 پوائنٹس کہنا چاہتا ہوں. ایک کہ آپ کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کو آپ میں نے پہلی دفعہ نیشنل ڈریس میں دیکھا ہے. میں آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں, بہت شکر گزار ہوں. ٹھیک ہے, میں تو سمجھا تھا آپ دوسری بات یہ ہے کہ آپ وہ منسٹریل لک دینا چاہتے ہیں پہلے کہ جی, اور آپ نے واسکٹ پہننا چھوڑ دی. مجھے لگتا ہے آپ کی امید بھی ختم ہو گئی. میں تو واسکٹ کبھی پہنی آپ کو تو آپ کو امید بھی نہیں ہے کہ آپ حکومت میں آ رہے ہیں. مجھے دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب کولیگز ہیں, لیکن میرا خیال ہے فیئر جو ہے پلے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ سے آپ ایک بندہ بلائیں, ایک اپوزیشن سے بلائیں. بہرحال اچھا جی, آپ سب پہ بھاری ہیں یار. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بنیادی مقصد تھا, وہ جو بھی تعویلیں یہ دے رہے ہیں, بنیادی ایشو کیا ہوا ہے کہ ایک گورنمنٹ جو کہ بڑے زبردست طریقے سے کام کر رہی تھی ان دا گیون سرکمسٹانسز, جو کہ ہمارے ملک کی جو ایک دیکھیں 30 سال سویلین حکومت رہی ہے,
30 سال میں وہ میجورٹی، ہم تو 3 سال 3.5 سال، یہ 30 سال کا جواب دیں. تو آپ 22 سال سے تیاری بھی تو کر رہے تھے حکومت میں آنے کی. دیکھیں وہ تو ہم کر رہے تھے، لیکن انہوں نے ایسا بیڑا غرق کر دیا. اور مجھے یاد ہے جب آپ کی حکومت آئی تھی آپ نے کہا تھا ہمارے پاس 200 بندے کی لسٹ ہے، ایوری مین فار دا رائٹ جاب. دیکھیں اچھا یہ ہوا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ جو اکنامک سروے آف پاکستان ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اکانومی، یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں، وہ انہی کے دور میں وہ ہوا ہے کہ سب فرسٹ کلاس چل رہا تھا اکنامک فرنٹ پہ. اب دوسری چیز کیا تھی کہ یہ کیسے آئے جب ہر چیز ٹھیک چل رہی تھی اکنامکلی، اور ایک ایسے انٹرنیشنل حالات بھی تھے، میں یوکرین وار کو کہہ لیں، کموڈٹی پرائسز، آئل پرائسز، سب چیزیں. تو اچانک کیا ہوا کہ اس پورے جو ایک چل رہا تھا سلسلہ، اس کو بگاڑ کے ایک ایسے لوگوں کو لے آیا جو کہ بنیادی طور پہ ملک کی یا عوام کی خیر خواہی نہیں کر رہے تھے. اور انہی لوگوں سے اب آپ مدد مانگ رہے ہیں کہ یار ٹھیک کرو، اپنی غلطیوں کا ازالہ کرو، ان لوگوں کو فارغ کرو. پھر جب یہ ہوا فیصلہ کر لیں اچھا برا کون ہے، who is the bad guy, who are the bad guys here. if you allow me to، جس طرح ہم آپ کو انٹرپٹ نہیں کرتے ہیں، آپ جب اپنا بیانیہ دے رہے ہوتے ہیں. ریلیونٹ ہو رہے ہیں. نہیں میں ریلیونٹ ہوں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرام ویئر اٹ آل اسٹارٹیڈ اینڈ وائی. اس کہ ایسی پہلا کام انہوں نے کیا جو کہ آپ نے پوچھا بھی، ان کا مقصد کیا تھا کہ they were feeling the heat کہ اب کیسز ان کے بہت قریب آ گئے ہیں. تو آپ کا جو پرائم منسٹر ہے اور پنجاب کا چیف منسٹر جو کہ آدھا پاکستان ہے، وہ ضمانت پر، ان کی انڈائٹمنٹ، یہ ساری چیزیں آ گئی. یہ حکومت میں پہلا کام کیا بجائے یہ کہ جو باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ایک NRO2 دیا. FIA کا آپ کو یاد ہوگا، اس میں انہوں نے میجر ری شفلنگ کی، ریکارڈز کو آگے پیچھے کیا. کھلا میدان تو آپ نے چھوڑا نا. نہیں کھلا میدان نہیں. دیکھیں نا یہ تو دیکھیں ایک بندہ جب بالکل، آپ لوگوں نے اسٹیٹ بینک کا بل کیوں کیا تھا اس موجودہ فارم؟ نہیں ڈونٹ ٹرائی ٹو چینج دا سبجیکٹ. میں ایک منٹ میں یہ ختم کر رہا ہوں. بیکاز یہ کیوں نہیں ہو رہا، یہ کیوں ہو رہا ہے اس طرح جو اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. دے آر رننگ اراؤنڈ لائک ہیڈ لیس چکن جسے کہتے ہیں. ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. انہوں نے اپنے کام کروا لیے، جس میں کہ نیب کا لا بھی لیا ہے، جس میں کہ یہ اوورسیز اور EVM، بیکاز دے ڈونٹ وانٹ فری اینڈ فیئر الیکشنز. تو EVM کو ختم کر دیا. وہ تو کہہ رہے ہیں الیکشن، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد جو بھی جیری وانڈرنگ ہو رہی ہے، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، نیب کو بالکل ڈیفینگ کر دیا، بالکل ختم کر دیا، اس کے دانت ہی ختم ہو گئے. یہ تو تقریریں ہمیں یاد ہیں آپ کی. نہیں تقریریں نہیں، یہ آپ کے لیے پروگرام نہیں کر. دیکھیں میں یہاں پہ آپ کے لیے نہیں آیا ہوں، میں عوام کے لیے آیا ہوں. جو ہماری باتیں سن رہے ہیں تو میں جن کو مخاطب ہوں وہ ان کے لیے ہوں. ٹھیک ہے، کئی ایسے ہوں گے جو کہ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں. یقین مانیں جتنی تقریریں آپ کے جلسے ہو گئے، بچوں کو یاد ہے. اوکے اب ہوا کیا ہے، کیا وجوہات ہیں؟ کارا صاحب کو بھی لینا ہے، کارا صاحب کو بھی لینا ہے. نہیں تو دیکھیں نا، وہ تو آپ لیں گے. ہیلو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس آخری آرگومنٹ میرا یہ ہے کہ حکومت کیوں نہیں کنٹرول پا رہی سب چیزوں پہ. اس لیے بیکاز دے لیک لیجٹیمیسی. یہ الیجٹیمیٹ حکومت ہے، یہ ڈیوائڈ آف کریڈیبلٹی ہے، بیکاز جن لوگوں کو بٹھا دیا گیا ہے دے آر آل، یہ سارے جو ہیں تو اس کے ایک کرپشن کے. کون غلط بٹھایا؟ لائک بندہ بتایا نا کس میں پرابلم. اپنے جو اس وقت جو پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے جو چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے پنجاب میں، یہ لوگ ہیں جنہوں نے جن کے کریڈینشلز، جن کے جو کریڈیبلٹی اور ان کی آنیسٹی کی کریڈینشلز ہے وہ سب کے سامنے ڈاؤٹ فل ہیں. جو سارا ریئیکشن ہے، اور کارا صاحب سے یہ بھی پوچھ لیں ایک میری طرف سے بھی نا. دیکھیں وہ یہ ہے کہ کیا ہوا جس میں کہ آپ کو ان کے ساتھ جو کہ ہمیں یہ داستانیں سناتے رہے ان ایک دوسرے کی کرپشن کی، اور جو بھی انہوں نے کیا ہے ہمیں سناتے تھے، ایک دوسرے پہ کیسز بنائے. اب یہ کیسے ہاتھ میں ڈالے ہاتھ ہیں، ان کے مقاصد دونوں کے ایک ہی ہیں. کائرہ صاحب دو چیزیں، ایک میں دیکھ رہا ہوں آج زرداری صاحب کی پھر ملاقات ہوئی ہے، چودھری شجاعت سے، چیمہ صاحب سے،